الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں باب چہارم ناسخ منسوخ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر جو اہم مباحث ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کروں گا، زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ تو اس حد تک انشاءاللہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو امتحانات یا انٹرویوز کے لیے انتہائی عام اور ضروری مباحث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نسخ کی حقیقت کیا ہے۔ علوم قرآن میں ایک عام بحث ناسخ و منسوخ کی ہے، اور یہ کافی دلچسپ بحث بھی ہے اور اس کے ساتھ مشکل بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے مٹانا، ازالہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ اب نسخ کا عقلی اور نقلی ثبوت، یہودیوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر نسخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رائے میں تبدیلی کر لیتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر احکام الہی میں ناسخ و منسوخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں معاذ اللہ اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا، جسے اصطلاح میں بدعا کہتے ہیں۔ تو ان کی یہودیوں کی نظر کے اندر بدعا آ جاتا ہے، جبکہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا جائز نہیں۔ تو اب اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخ کا جو حکم دیا وہ ایک حکیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچ ہے۔ جس طرح ایک حکیم ایک ہی دوائی مریض کو نہیں دیتا رہتا، بلکہ پہلے ایک دوائی دے گا، پھر مناسب سمجھنے پر دوسری دے دیتا ہے، کہ اس کا وقت مکمل ہوتا ہے تو دوسری دوائی شروع کر لی جاتی ہے۔ یا پھر اسی طرح دوسری مثال یہ دیکھ لیں کہ جس طرح گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم کے علیحدہ انسان کی خوراک ہے یا ضروریات ہیں، تو اسی طرح سردی کے موسم کی علیحدہ ضروریات ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ انسان کی ضروریات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے لحاظ سے جو تبدیلی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر بہتر ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے نسخ کو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اور اس حکمت کی بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخ اور منسوخ کے معاملات یہ رکھے۔ پھر آگے جی نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کے اندر فرق۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ متقدمین نسخ کے لفظی معنی کا اعتبار کرتے تھے، جبکہ متاخرین اس کے اصطلاحی معنی کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا سا معمولی بھی کسی آیت کریمہ کے اندر فرق آ گیا، یا کسی آیت کریمہ کے کسی حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے حکم کے ساتھ مقید فرما دیا، یعنی کوئی قید لگا دی گئی، تو متقدمین اسے بھی نسخ کے حکم کے اندر لے جاتے تھے، جبکہ متاخرین اسے نسخ کے حکم کے اندر نہیں لے کر جاتے۔ اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا، یہ مثال بھی ذہن کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ٹیسٹ و انٹرویو کے لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب اس میں مشرک عورتوں کا لفظ عام ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، ہاں وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ لیکن ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل کتاب میں سے باعفت عورتیں۔ اب یہ متقدمین کے نزدیک پہلی آیت منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری ناسخ ہے۔ تو جبکہ متاخرین کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں سے ناسخ منسوخ کوئی نہیں، بلکہ دوسری آیت نے یہ وضاحت کر لی کہ پہلی آیت کے اندر اتنی عمومیت نہیں ہے کہ اس کے اندر اہل کتاب عورتوں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کا نزول فرمایا، تو اس وجہ سے ہم اسے ناسخ و منسوخ قرار نہیں دیں گے۔
تو اس اصطلاح کے فرق کی وجہ سے متقدمین کے نزدیک جو منسوخ آیات کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 500 سے زائد آیات کی تعداد بن جاتی ہے، جبکہ متاخرین نے اصطلاحی معنی کو لیا تو اصطلاحی معنی کے اندر لینے کی صورت کے اندر ان کے ہاں پھر اس کی تعداد کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی۔ تو اب پھر جی قرآن کریم میں نسخ کی بات، تو اس کے اندر اہل اسلام کے اندر ان کے اندر اب آگے دیکھا جائے تو معتزلہ کے ایک امام گزرے ہیں ابو مسلم اصفہانی، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی آیت منسوخ نہیں بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہیں۔ پھر ابو مسلم اصفہانی کی اتباع کے اندر بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کر دی، اور ہمارے زمانے میں اکثر تجدد پسند حضرات اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی منسوخ آیت موجود نہیں، وہ نسخ کے وجود کے قائل ہی نہیں بنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا یہ عیب ہے، اور اس کا میں نے ابتدا کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر لیا کہ یہ عیب نہیں بلکہ یہ بھی ایک حسن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود اس طرح کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے اندر آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس طرح آیات کے منسوخ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس آیت کو بھی ہم منسوخ کریں گے یا بلائیں گے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کا تذکرہ فرما دیا۔ اب ابو مسلم اصفہانی یا اس کے جو ہمنوا ہیں اس آیت کے اندر بھی وہ تعویل کر لیتے ہیں، اور تعویل کرتے ہوئے وہ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی لڑکا ہو تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کا اگر کوئی بیٹا ہوتا، تو جس طرح یہاں پر ایک فرضی طور پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، تو یہاں پر بھی مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرضی طور پر ذکر فرما دیا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کریں یا بلا دیں تو اس سے بہتر لے کر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ان کان للرحمن ولد اس کے اندر ایک فرضی مثال دی گئی، اس طرح وہاں پر بھی فرضی دی گئی۔ یہ اس کے اندر بے جا ایک طرح کی تعویل کر رہے ہیں جو یہاں پر بالکل مناسب نہیں، کیونکہ دونوں آیات کے اندر زمین آسمان کا فرق بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد منسوخ آیات کی تعداد کے حوالے سے متقدمین کی اصطلاح کے اندر میں نے جس طرح ذکر کیا کہ لفظی معنی کا اعتبار لیا جاتا ہے تو وہ پھر سینکڑوں کی تعداد کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ متاخرین کے نزدیک علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 29 آیتیں منسوخ قرار دیں۔ حضرت شاہ صاحب 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، تو اسی طرح علامہ ابن عربی وہ 21 آیات کو منسوخ مانتے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب جو 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، تو ان میں سے یہ آیات آپ کے سامنے میں ذکر کیے دیتا ہوں، سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس آیت کا تو پھر بعد میں جو آیت میراث کی آئی یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر سورۃ انفال میں ارشاد ہے ان یکم منکم عشرون صابرون، اس آیت کے متعلق کہ یہ منسوخ ہے، کس آیت کے ساتھ منسوخ ہوئی؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 66 الآن خفف اللہ عنکم، اس آیت کے ساتھ شاہ صاحب منسوخ قرار دیتے ہیں۔ پھر تیسری کہ جسے شاہ صاحب نے منسوخ قرار دیا ہے وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے لا یحل لک النساء، تو اس آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں کس آیت کے ساتھ؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کے ساتھ یا ایھا النبی انا احللنا، اس آیت کریمہ کے ساتھ۔ تو پھر چوتھے نمبر پر جو شاہ صاحب منسوخ قرار دیتے ہیں سورۃ مجادلہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اس آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں، یہ آیت نمبر سورۃ مجادلہ کی 12 ہے۔
تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی سے اگلی آیت نمبر 13 کے ساتھ یہ منسوخ قرار دیتے ہیں، جبکہ پانچویں جو وہ منسوخ قرار دیتے ہیں تو وہ صورت مزمل کی ہے، یا ایھا المزمل، یہ آیت کریمہ آگے تو اسے منسوخ قرار دیتے ہیں آیت نمبر 20 کے ساتھ، علیمہ اس آیت کریمہ کے ساتھ۔ اس طرح یہ ٹوٹل شاہ صاحب 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ تو اب نتیجہ باس، مذکورہ بالا باس سے ہمارا مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں نسخ کا وجود معاذ اللہ کوئی عیب نہیں جس سے قرآن کریم کو خالی دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے۔ لہٰذا کسی آیت کی کسی تفسیر کو محض اس بنا پر رد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے مطابق قرآن میں نسخ لازم آتا ہے، بلکہ اصول تفسیر کے مطابق جو تفسیر راجح ہو اسے اختیار کر لینے میں کوئی بات نہیں، ہاں اس میں آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہو۔ واللہ سبحانہ عالم۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔